پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یعنی کہ یوم عاشوراء، نواسۂ رسول حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور 72 نفوس قدسیات آج ہی کی تاریخ میں اسلام کی عظمت و وقار کو بچانے کے لیے اور اسلام کو مکمل کرنے کے لیے اپنی شہادت پیش کیا تھا، جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تری انتہا کے بعد، اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرات محترم، یوم عاشوراء کی تاریخ اور کووڈ-19 کی وجہ سے بہت ساری جگہوں پر جلوس، بہت ساری جگہوں پر ذکر شہدائے کربلا کا اہتمام، جس کو احتشام کے ساتھ ہم لوگ کرتے آتے ہیں، وہ اس سال اکثر و بیشتر جگہوں پہ سرکار کے نیموں کے مطابق نہیں ہو سکا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی عاشقان شہدائے کربلا اپنے اپنے گھروں سے امام علی مقام کی بارگاہ محبت میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ لہٰذا آج ہم لوگ سرزمین ممبئی یعنی کہ میرا روڈ کی دھرتی پر ہمارے مہاراشٹرا سرکار کے سابق وزیر مملکت، جو کہ الحمدللہ ایک بہترین عالم دین بھی ہیں، بہترین مقرر بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ علامہ قاری رضی اللہ چترویدی صاحب اللہ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد خاص میں سے ہیں۔ لہٰذا آج میں چاہوں گا کہ اس ویڈیو کے ذریعے سے اپنے ناظرین کو اپنے فیس بک، اپنے سوشل میڈیا اور تمام جگہوں پر اس کو بھیج کر کے ایک پیغام، ایک خراج تحسین ہم لوگ پیش کریں۔ لہٰذا میں ان 4 مصروں کے ساتھ حضرت علامہ ڈاکٹر احمد رانا صاحب اللہ مصباحی کو آواز سخن دوں گا، دعوت فکر و محبت دوں گا کہ آپ اپنی واضح و نصیحت سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کریں، اس شعر کے ساتھ کہ آواز دے تو خلد سے کوثر نکل پڑے، آواز دے تو خلد سے کوثر نکل پڑے، نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے، وہ امتحان کی گھڑی تھی ورنہ حسین سے انگلی زمیں پہ رکھ دے سمندر نکل پڑے۔ آپ حضرات کے سامنے جناب حضرت علامہ ڈاکٹر احمد رانا صاحب اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحسین منی وانا من الحسین، واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حضرات، آج محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے۔ آج 10ویں تاریخ صبح قیامت تک بھلائی نہیں جا سکتی ہے۔ بے شک بے شک۔ آج کی یہ تاریخ وہ تاریخ ہے جس کی تاریخ کو میدان کرب و بلا کے تپتے ہوئے صحرا میں امام حسین نے جو تاریخ مرتب کی ہے، واہ 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 واہ، وہ انسانیت کے لیے درس و ہدایت ہے۔ حق ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ میدان کرب و بلا کے تپتے ہوئے صحرا میں مارکہ حق و باطل کا مناظرہ کرتے ہوئے واہ 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 واہ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ جو قربانی دی تھی، آج مسلمان اسے اپنے نم آنکھوں سے یاد کرتا ہے۔ بے شک بے شک، حق ہے۔ ماتھر لکھنوی صاحب لکھتے ہیں، واہ خدا کا فضل ہے ہم ہندوؤں پر، واہ 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 واہ، کیا خدا کا فضل ہے ہم فضل ہے ہم ہندوؤں پر، واہ واہ واہ، کوئی شبیر کا قاتل نہیں ہے۔ کیا کہنے ہیں، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا، کوئی شبیر کا قاتل نہیں ہے۔ اللہ اور علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں، کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، زندہ باد زندہ باد، حق ہے۔ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ،
قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ محترم حضرات، میدان کربلا میں جو معاملہ پیش آیا، اگر وہ تواریخ بیان کی جائے مہینوں کا عرصہ گزر جائے گا، تواریخ مکمل نہیں ہوگی۔ بے شک بے شک۔ مگر مختصر میں میدان کربلا میں تپتے ہوئے صحرا میں جو جانیں قربان کی گئیں، آخر کیوں، مقصد کیا تھا؟ کوئی کہتا ہے اقتدار کی لڑائی تھی، کوئی کہتا ہے شہزادوں کی لڑائی تھی، احمد رانا کہتا ہے نہ تو اقتدار کی لڑائی تھی نہ تو شہزادوں کی لڑائی تھی، یہ لڑائی صرف مار کے حق و باطل تھی۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ یزید اقتدار کے نشے میں تھا اور اسے حقانیت نظر نہیں آ رہی تھی، اور حسین اقتدار کو چھوڑ کر بھی حق کے پرچم کو لہرانے کے لیے بے چین تھے۔ یہی نتیجہ تھا کہ ایک طرف حضرت حسین اپنے چاہنے والوں کے ساتھ سجدے کر رہے ہیں تو دوسری طرف بھی اذانیں ہو رہی ہیں، ایک طرف رکوع ہو رہے ہیں تو دوسری طرف بھی رکوع ہو رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ نعرہ تکبیر ادھر بھی ہے، نعرہ تکبیر ادھر بھی ہے، اللہ کا کلام ادھر بھی ہے، اللہ کا کلام ادھر بھی ہے، قرآن ادھر بھی ہے، قرآن ادھر بھی ہے۔ اے اللہ تو کس کے ساتھ ہے؟ یزید کے ساتھ ہے کہ حسین کے ساتھ ہے؟ سجدے تیرے لیے ادھر بھی ہیں، سجدے تیرے لیے ادھر بھی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ کیا کہنے ہیں، زندہ باد۔ پتہ چلا حسین صبر کے ساتھ تھے، یزید اقتدار کے ساتھ تھا۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ میں حسین کے ساتھ ہوں۔ بے شک بے شک۔ دوستو، میدان کربلا میں جو معاملات پیش آئے وہ یوں ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں اسلام کو مکمل کر رہے تھے۔ اللہ بے شک حق ہے حضور، زندہ باد۔ اسلام کو مکمل کرنے کا مقصد تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حسین کو درس دیا تھا اسے مکمل کرنے کا ارادہ اور عزم یوں تھا کہ آپ دنیا والوں کو درس دے رہے تھے کہ اگر باطل کے سامنے اپنے سر کو کٹانا پڑے تو کٹا دینا، جھکانا نہیں۔ واہ 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 واہ۔ دوسری بات، آپ نے دیکھا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں اسلام کی دیوار کو مکمل کرنے کے لیے حق ہے، جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت پڑی آپ نے پیش کیا۔ صاحب رضا مولانا، یہ حقیقت ہے جی کہ 72 نفوس نے وہاں قربانی دی، لیکن یہ دیکھنے کی بات ہے کیا سب جوان تھے؟ نہیں، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، نوجوان بھی تھے۔ کیا وجہ تھی کہ یہی بات میں سوچنے لگا تو معلوم ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں اسلام کی دیوار کو مکمل کر رہے تھے۔ کیا کہنے ہیں، جہاں ضرورت پڑی اچھا علی اصغر کی معصومیت کو پیش کیا، جہاں ضرورت پڑی علی اکبر کی معصومیت کو پیش کیا، جہاں ضرورت پڑی حضرت قاسم کی جوانی کو پیش کیا، جہاں ضرورت پڑی حضرت عباس علم بردار کو پیش کیا، جہاں ضرورت پڑی خود کو قربان کر دیا۔ جب کوئی کاریگر کوئی مکان تیار کرتا ہے تو دیوار سیدھی کرنے کے لیے جہاں جہاں جیسی ضرورت پڑتی ہے ویسے اینٹوں کو وہاں لگاتا ہے۔ کہیں چھوٹی اینٹ لگتی ہے، کہیں بڑی اینٹ لگتی ہے، کہیں آدھی اینٹ لگتی ہے، کہیں پوری اینٹ لگتی ہے۔ تو جب دیوار بنا رہے تھے حسین تو جہاں چھوٹی اینٹ کی ضرورت پڑی علی اصغر کو پیش کیا، جہاں بڑی اینٹ کی ضرورت پڑی وہاں خود کو پیش کر دیا۔ امام حسین نے میدان کربلا میں اپنے آپ کو، اپنے ساتھیوں کو قربان کر کے اسلام کو مکمل کر دیا۔ زندہ باد زندہ باد۔ اب ایک سوال بڑا اچھا میں کر رہا ہوں اور آپ سے اس کی اصلاح بھی کر رہا ہوں۔ الحسین منی وانا من الحسین، میں نے جو عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ میں انہی باتوں کے اوپر بہت مختصر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔
اب کے ذہن کو میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب کر رہا ہوں. جی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدس اتنی عظیم ہے, اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہے بے شک. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی عبادت سے محروم نہیں رکھا ہے. واہ 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 واہ. کسی بھی اب آپ کے ذہن کو میں دوسری طرف لے جا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادت اللہ کی رضا کے لیے جو ہوئی, چاہے آپ کے معجزے ہوں, آپ کی زندگی ہو, آپ کے ہر اعمال ہوں, ساری چیزیں معراج ہوں, ساری کی ساری چیزیں اللہ کی بارگاہ میں جو قبولیت کا مقام رکھتی ہیں, وہ یہ انسانوں کی زندگی سے الگ ہے. الگ ہے. حق. کوئی بھی عبادت آپ کی مقدس بارگاہ میں باقی نہ رہ جائے, میرے اللہ کو یہ پسند نہیں تھا. اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل العبادت کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل عبادت قربانی ہے. بے شک. شہادت. کیا شہادت ہے زندہ باد. جو اللہ اپنے بندوں کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں اپنی جان کی آہوتی دو, قربانی دو. میرے نبی کی مقدس بارگاہ اس عبادت سے محروم نہ رہ جائے. حسین نے کربلا میں اپنے جان کو قربان کر کے ثابت کر دیا, تلوار میرے گردن پہ چل رہی ہے مگر ادا نبی کی ہو رہی ہے. واہ 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 واہ. کیا کہہ رہے ہیں. اسی لیے نبی نے فرما دیا تھا الحسین منی وانا من الحسین, یعنی کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. پتہ یہ چلا کہ جو حسین کو تکلیف پہنچایا اس نے نبی کو تکلیف پہنچایا, جس نے حسین کو اذیت دی اس نے نبی کو اذیت دی, اور جس نے حسین کو قتل کیا, مجھے کہہ لینے دیجئے یہ بات ضروری ہے کہ جس نے حسین کو قتل کیا گویا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو تکلیف پہنچائی. تو وہ شہادت کا جو مرتبہ ہے وہ نبی کی بارگاہ میں کم نہ رہ جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے, چونکہ نبی کے گردن پہ کسی کی تلوار چلانے کی ضرورت نہیں تھی, یہ اللہ کو منظور نہیں ہوتا, گویا حسین کی شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرما کر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو شہادت کا بھی مقام عطا فرما دیا. آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں. بے شک بے شک. زندہ تو باد. یہ شہادت اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل عبادت تھی. اور میدان کرب و بلا کے تپتے ہوئے صحرا میں امام حسین نے جو کیا وہ سب کی سب اللہ کی رضا تھی, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تھی. اور دوسری بات یہ تھی کہ مارکہ حق و باطل تھا اور باطل کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکانے کا ایک عزم تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں جو کیا وہ آنے والی دنیا کو درس تھا کہ اے دنیا والو, باطل کے سامنے, ظلم کے سامنے کبھی نہ جھکنا, اور ظلم کے سامنے اپنے آپ کو قربان کرنا پڑے تو قربانی دے دینا, مگر کبھی جھکنا نہیں. تو اے دنیا والو, امام حسین نے ہم سب کو یہ درس دیا کہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی رضا حاصل کرو کسی بھی حال میں ہو. تو آپ نے دیکھا کہ یہ مقدس مہینہ ہے, اور اس مقدس مہینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کے برکت سے ہمارے اس دنیا میں جو بھی آفات بلیات مصیبات آ رہی ہیں اسے اللہ تعالیٰ دور فرمائے, اور خاص کر ہمارے ہندوستان میں ہندو مسلم یکتا کا ماحول بنا رہے, ایسی ہماری دعائیں ہیں. اور یہاں پر جتنی بھی مصیبتیں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس مقدس مہینے کے برکت میں طفیل میں ساری مصیبتوں سے چھٹکارا عطا فرمائے. اسی کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ. تو دیکھا حضرات, آپ نے یہ تھے جناب ڈاکٹر احمد رانا صاحب, اور امام حسین کے حوالے سے اپنی خراج تحسین پیش کر رہے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بھی اپنے اپنے گھروں میں, اپنے اپنے مکانات میں ضرور سے ضرور امام علی مقام کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور محبت پیش کرتے ہوں گے. لہٰذا اپنا خوب خیال رکھیں, اور اس کورونا کال میں, اس کووڈ میں تمام حکومت کے نظام کو اور سرکاری سسٹم کو پالن کریں, اور بہت بہت محفوظ رہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.